اللہ فرما رہا ہے میں تمہارا ولی ہوں اور میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ آیت تقریباً اشیاء کو یاد ہے، اور ولایت کا معنی میں نے پہلی مجلس میں بتایا تھا۔ ولایت کا معنی حاکمیت، سرپرستی، اور ولایت تقویمی اور ولایت تشریعی۔ ایک مرتبہ پھر میں آسان الفاظ میں کہوں کہ یہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ نے ہم پر مولا علی کی دونوں ولایتیں، تقویمی اور شرعی ولایت، یعنی شرعی احکام جتنے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس ولایت میں بھی تم میرے بنائے ہوئے ولی کو تسلیم کرو۔ آسان لفظ میں اب ایک جہاں لفظ ولی آ رہا ہے قرآن میں، جہاں جہاں آئے گا انشاءاللہ یا احادیث میں آئے گا تو میں بیان کروں گا۔ اب ولی کا لفظ آ رہا ہے سورہ بقرہ میں، ارشاد ہو رہا ہے لا اکراہ فی الدین، اللہ فرما رہا ہے دین میں جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اور اختلافات ہوتے کیوں ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے آج کے دور میں۔ نفرتیں کیوں بڑھ رہی ہیں شیعہ مذہب میں آپس میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عقیدہ زبردستی کسی پر تھوپنے سے نفرت پھیلتی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں، ہم یہ نہیں کسی کو کہتے کہ ولایت علی کا جو عقیدہ نہیں رکھتا ہم اس پر کوئی فتویٰ جاری نہیں کرتے، ہم اسے یہ نہیں کہتے جو کچھ الفاظ استعمال لوگ کرتے ہیں، ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ جب دین میں جبر نہیں ہے تو ہم اپنا عقیدہ دوسروں پر مسلط نہیں کرتے، نہ ہم اپنا عقیدہ دوسروں پر مسلط کرتے ہیں، نہ دوسروں کا عقیدہ ہم قبول کریں گے۔ ایک اخلاقی پیمانہ ہونا چاہیے کہ نفرت اس وجہ سے پھیلتی ہے کہ جب ہم دین میں جبر کا کانسیپٹ لاتے ہیں کہ زبردستی جو میرا عقیدہ ہے سامنے والا وہی عقیدہ رکھے، نہیں۔ ہر شیعہ پر واجب ہے عقیدہ رکھے جو قرآن میں ہے، جو فرمان معصوم میں ہے۔ بس آپ وہ عقیدہ رکھیں، نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور دیکھیں ہم قرآن اور حدیث کے علاوہ اگر اپنے خیالات لوگوں کو بتائیں تو لوگ کو چاہیے وہ قبول نہ کریں، کیونکہ دین قرآن اور حدیث کا، دین قرآن اور فرمان معصوم کا، اللہ فرما رہا ہے دین میں جبر نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں آ گئی، جو ولایت کا قائل نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ ولایت کا قائل نہیں ہے۔ مثال اکثر کہا جاتا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے۔ واہ 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 واہ۔ اس کا مطلب ہے پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، ہو سکتا ہے کافر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا، قرآن نے کہا، اور قرآن میں رسول نے اپنی مرضی سے تو نہیں کہا، اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون، میرے حبیب آپ ان کو کہہ دو اے کافرون، یعنی رسول کافر کو کافر کہہ رہے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرون، مسئلہ تو حل ہو گیا، یعنی کافر کو کافر ہی کہا جائے گا جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو، ہم اپنی طرف سے فتویٰ جاری نہیں کرتے، ہم وہی کہیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے کوئی فتویٰ ہم نہیں دیتے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما
करते हो। रसूल को बोल दो मैं उनकी इबादत नहीं करूंगा जिनको दूसरे, मैं उनको नहीं मानूंगा जिनको तुम मानते हो। वला अंतुम आबुदून मा अबुद, और ना जिसको मैं मानता हूं तुम मानोगे। पूरा सूरा आप पढ़े। यानी अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आप इनको बता दे, इन काफिरों को कह दे तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उनकी नहीं करूंगा, और जिसकी मैं करता हूं तुम उसकी करोगे नहीं। तवज्जो है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इत्तफाक इत्तेहाद इस बात पर करते हैं कि तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहते हैं। यानी ये नहीं होता कि दो चार बातें, उन्होंने तो रसूल को ये ऑफर दिया था, उन्होंने तो रसूल को ये ऑफर दिया था कि हम आपके अनदेखे खुदा को मानने के लिए तैयार, आप हमारे वाले खुदाओं को भी माने। अब जो है 360 पुत्र के रखे हुए खाने का, उन्होंने क्या कहा कि हम आपके खुदा को मानने के लिए तैयार, आप हमारे वालों को मानो। रसूल ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जिसको मानता हूं अगर मानना है तो मानो, नहीं तो तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर। बात यह है कि इनको भी मानो और उनको भी मानो, ये कुरान की तालीम नहीं है। कुरान जिसके लिए कहेगा उसको मानना पड़ेगा, जिसके लिए मासूम कहेगा उसको मानना पड़ेगा। कुरान ने कहा ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, हिदायत और गुमराही वाज़ेह हो गई है, दीन में कोई जबर नहीं है। तवज्जो जा रहा हूं, मिलाद का जा रहा है, मैं अपने मकसद की तरफ हूं। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, हिदायत और गुमराही अलग अलग हो चुकी है, दीन में जबर नहीं। तवज्जो है। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जिसने तागूत का इनकार किया और अल्लाह को माना। तागूत यानी क्या? तागूत का अगर वो माना कर दूं तो हो सकता है कोई बर्दाश्त न कर सके जो इमाम ने किया है। तागूत का अगर वो माना कर दूं तो यहाँ खतरे शुरू हो जाएंगे। तागूत का माना जो इमाम ने किया है वो लोगों के बर्दाश्त से बाहर है। तागूत यानी शैतान। अल्लाह कह रहा है पहले इस तागूत पर लानत भेजो, इनकार करो उस तागूत का। कलमा कहां से शुरू होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले झूठे खुदाओं पर लानत, झूठे खुदाओं का इनकार, जो झूठा है पहले करो इनकार, फिर इल्लल्लाह। वही बात यहां आ रही है। फमन यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का इनकार करे वह युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाए, फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े। आसान कर रहा हूं। पहला काम क्या करे? तागूत से बेजार, तागूत से बेजार। मैं तागूत कह रहा हूं भाई, तागूत न समझ लेना। ऐसे लोग, मैं कहूं तागूत और लोग सब तागूत की बात हो रही, तागूत और चीज है, तागूत और चीज है। एक जगह हुआ था ऐसा मसला, तो आज कुरान ने क्या कहा? तागूत से इनकार करना। तागूत यानी शैतान। पहले अल्लाह के दुश्मन से इनकार करो। अब वो सबक दे रहा है कि जो मेरे मुकाबले में आए पहले उसका इनकार करो, फिर मुझ पर ईमान लाओ। अल्लाह कह रहा है और उस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह कह रहा है उस रस्सी को मजबूती से थाम लो। आप जो कह रहे हैं इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, आज बात है वही इत्तेहाद की, भाई इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। हमने इत्तेहाद का कब इनकार किया, लेकिन इत्तेहाद का तुमने मतलब ही नहीं समझा। अल्लाह कह रहा है तस्मू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरीका न करो।
اللہ کی رسی کو تھامنے کا حکم، دوسرا تفرقے سے منع کیا، یعنی جو رسی کو نہیں تھامے گا تفرقہ وہ کر رہا، جو رسی کو نہیں تھامے گا اللہ کہہ رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو. اب تفسیر قرآن میرے ہاتھ میں ہے، تفسیر دروس حکمت میرے ہاتھ میں، سامنے تفاصیل رکھی ہے. پوچھا گیا امام سے مولا یہ اللہ کی رسی ہے کیا بھی؟ وہ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے جس کو ہمیں حکم دیا گیا اس کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقہ نہ کرو. یہ تفسیر دونوں میرے سامنے ہے. امام نے کہا اس رسی کا نام ہے ولایت علی. یعنی اللہ یہ حکم دے رہا ہے علی کی ولایت کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقہ نہ کر. یعنی اب بتائیں علی کی ولایت کو کس نے پکڑا ہے اور تفرقہ کون کر رہا ہے؟ الٹی ڈھنگا میں بہائیں. تفرقہ وہ کرے گا جو علی کی ولایت کا منکر ہوگا. ہم تو علی کی ولایت کی بات ہم کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا اور تفرقہ نہ کر. تفرقہ وہ کرے گا جو ولایت علی کا منکر ہوگا. کیا کہا جاتا ہے جہاں مولا علی کی ولایت کی بات ہو تو یہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں. ہم تفرقہ پھیلا رہے ہیں. تفرقے کا معنی تو بتا، قرآن سے پوچھو، سلمان معصوم سے پوچھو تفرقہ کہتے کسے ہیں؟ تفرقہ ہے یہ جو ولایت علی کی مخالفت کرے. تفرقہ شروع یہاں سے ہوتا ہے. آپ اٹھاؤ کتابیں کس کس نے علی کی ولایت کی مخالفت کی ہے؟ جس نے بھی ولایت علی کی مخالفت کی، چاہے اذان ہو. توجہ ہے؟ کن لوگوں نے لکھا کہ نماز علی کے نام سے باطل ہو جاتی ہے؟ یہاں سے علی کی ولایت کی مخالفت ہوگی سمجھو تفرقہ یہاں سے شروع ہوا. اللہ کہہ رہا ہے طاغوت کا انکار. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کہہ رہا ہے میں ولی ہوں. ولایت کو سمجھا. اللہ کہہ رہا ہے موضوع کیا ہے؟ ولایت اور ولی. اللہ کہہ رہا ہے میں ولی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. مومنوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. یعنی اللہ ولی کیا کرتا ہے؟ دیکھیں لفظ لفظ کا میں سمجھے گا، اسی لیے کتاب ساتھ لاتا تاکہ کسی کے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ولی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور فالذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. جنہوں نے طاغوت کو اپنا ولی مانا، یعنی ایک ہے اللہ کا بنایا ہوا ولی، دوسرا ہے لوگوں کا بنایا ہوا ولی. اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی کا کم کیا ہے؟ ظلمات سے نکال نور کی طرف لا. تفسیر قرآن میرے ہاتھ میں ہے، مگر اس کے بعد چیک کر لینا. امام سے پوچھا گیا مولا مومن پہلے ہی مومن ہے، وہ کون سی ظلمات میں ہے؟ مومن جب ہے ہی مومن تو وہ کون سی ظلمات میں؟ امام نے کہا مومن گناہگار ہوتا ہے. مومن کے لیے ظلمات یہ ہے کہ وہ گناہگار ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ اس گناہوں سے نکال کر، اللہ ان گناہوں سے نکال کر مومن کو پاک کرتا ہے. یہ ولی کا کام ہے کہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف. مولا اور کافر، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافر جو ہے ان کو نور سے نکال کر ظلمات کی طرف. اس کا مطلب ہے پہلے وہ نور پر تھے.
فرمایا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اسلام کے نور میں لوگ تھے، جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے ولی کو چھوڑ کر اپنا ولی بنایا تھا۔ تو وہ نور پر تھے، وہ کافروں کا ومن یکفر بالایمان، خدا نے کیا کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا۔ توجہ ہے؟ اللہ کا نام کیا ہے؟ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا۔ توجہ چاہو، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں میرے ایک ایک لفظ پر غور کریں، ایک ایک لفظ پر۔ اللہ ولی ہے، ظلمات سے نکال کر نور کی، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، اور جنہوں نے انکار کیا اس ولی کا تو اللہ نے ان کو نور سے، اسلام کے نور سے نکال کر کفر کے نور میں، ظلمات میں داخل کر دیا، ظلمات میں اللہ نے ان کو داخل کر دیا۔ تو یہ کام ہے ولی کا۔ ولی ہمیشہ دو ولی، اللہ نے بتایا ایک ولی وہ ہے جس کو اللہ نے بنایا، ایک ولی وہ ہے جس کو لوگوں نے بنایا۔ اب اگر کوئی ولایت کی بات کرے کہ فلاں ولی ہے تو پوچھو ان سے کون سی آیت میں لکھا ہوا کہ یہ بھی ولی ہے؟ کیونکہ ولی تو بنانا اللہ کا کام ہے، اللہ ولی بناتا ہے اور ولایت میں داخل کرتا ہے۔ توجہ چاہتے ہیں، درود پڑھیں محمد والد اللہ۔ یہ ہے میری رسی۔ دوسری روایت میں امام سے پوچھا گیا مولا وہ رسی کیا ہے؟ پہلے کہا ولایت، پھر علی کی طرف اشارہ کیا یہی تو وہ رسی ہے۔ علی کی موجودگی میں جب سوال کیا تو فوراً رسول نے کہا یہ وہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ ہے اللہ کی رسی۔ اگر رسی کو چھوڑ دو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تفرقہ۔ تو تفرقہ کہاں سے شروع ہو رہا؟ ہماری طرف سے تفرقہ شروع نہیں ہو رہا، تفرقہ وہاں سے شروع ہو رہا جو علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں۔ کل میں نے آیت پڑھی تھی لیکن بعد میں سنی واہ اس کا آدھا حصہ بیان کیا تھا، آدھا یہاں بیان کر رہا ہو۔ آدھا ایسا وہاں بیان کیا اور آدھا یہاں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وآتوا البیوت من ابوابها۔ اللہ کہہ رہا ہے نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پچھواڑے سے رہو، نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پچھواڑے سے رہو، نیکی یہ ہے کہ گھروں میں دروازے سے جو در سے آئے گا وہ پرہیزگار، وہ متقی، وہ نیکوکار۔ میں نے آدھی بات پڑھی تھی کیونکہ وہاں مجھے پتا تھا معصوم کا فرمان ہے صرف دے کر بات کر، تو کافی لوگ ایسے کہہ رہے تھے کیونکہ بغلا سے بات بات امام سے پوچھا گیا مولا یہ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ رسول کے پاس ہے یا رسول اللہ اس طرح تو ہم سارے دیکھ ہیں، ہر بندہ اپنے گھر دروازے سے جاتا ہے۔ نبی نے کہا جو تم نے در سمجھا ہے نہ وہ در ہے نہ وہ گھر ہے۔ کہا یا رسول اللہ کون سا ہے؟ کہا انا مدینۃ العلم و علی بابها، گھر میں در علی۔ اسی آیت کی تفسیر
इमाम से पूछा गया, मौला अल्लाह कह रहा है कैसे पता चले कि फला बंदा, बात यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। परनाले पर मैं गुफ्तगू कर चुका, परनाले की कहाँ है और ये दीवार और ये जो अली के मुकाबले में। अब देखिए इमाम से पूछा गया, मौला कैसे पता चले कि कोई बंदा दरवाजे से गया? अब तो पता नहीं चला। रसूल ने यहाँ तक कहा, मैं इनका शहर अली उसका दरवाजा, मैं हिकमत का घर अली उसका दरवाजा। कल मैंने बताया कि अली अल्लाह का भी दर, रसूल का भी दर। अब हमें कैसे पता चले कि कौन दरवाजे से जा रहा है और कौन दरवाजे से नहीं जा रहा? ये किताबें मेरे साथ है, अगर किसी को देखना हो तो देखे। इमाम से पूछा गया, बोला कैसे पता चले? इमाम ने कहा, जो भी अली की विलायत का दम भरे, अली की विलायत का काल हो, समझना ये दरवाजे से आ रहा है। आप पहुंच गए? जो भी अली पढ़े, समझो ये दरवाजे से आ रहा है। जो अली की विलायत का मुनकर हो, समझो ये पिछवाड़े से आ रहा है। लोगों ने याद रखे, खुदा ने हर चीज पर अली की मिलाद भेजी। एक मरतबा सरकार अमीरुल मोमिनीन ने के पास एक मेहमान आया, मौला के सामने कंबल बैठे। मौला ने कहा, कंबल ये पैसे लो, इसके लिए कुछ फल खरीद के लाओ, मेहमान आया। कंबल गया, पैसों से 3 खरबूजे लिया। मौला की इमाम ने कहा, काटो, काट के और तुम भी खाओ, मेहमान को भी खिलाओ। कंबल ने एक खरबूजा काटा, चखा, कड़वा मौजूद है, ये याद रखिए। जैसे ही कड़वा तो कहा, सरकार ये तो कड़वा है। इमाम ने कहा, ये जहन्नम से आया था, जहन्नम में जाए। जहन्नम से आया था, जहन्नम में जाए। दूसरा काका चखा, वो भी कर, यार ये भी कर, कहा फेंक दो, जहन्नम से आया था, जहन्नम में जाए। तीसरे को काटो। अली तीनों को कटवा रहे थे। खरबूजे कटवा रहे थे। जब तीसरे को काटा, चखा, वो भी कड़वा। जुमला सुनेंगे, मौला का जुमला है, किताबों के साथ। कहा, यार ये भी कहा। मौला ने कहा, ये तीनों जहन्नम से आएंगे, तीनों जहन्नम में जाएंगे। ये मौला क्या था? मौला मेहमान को फिर भूखा, अब क्या करें? मौला ने और पैसे दिए, जाओ दूसरे ले आओ। दूसरे खरबूजे ले आए, काटा, मीठा। अली ने मेहमान को भी दिया, मौला को भी दिया, कंबल ने, और मेहमान को भी दिया। कंबल ने कहा, सरकार ये कुछ कड़वे और कुछ मीठे क्यों होते हैं? समझने की बात है। मासूम से पूछा गया, मौला, इमाम ने कहा, हर चीज पर, कायनात के जर्रे जर्रे पर अल्लाह ने मेरी विलायत को पेश किया। याद रखें, इमाम ने कहा, हर चीज पर अल्लाह ने मेरी विलायत को पेश किया। जिसने इनकार किया, इस तरह फलों पर, पत्थरों पर, हर चीज पर अल्लाह ने अली की विलायत को पेश किया। मौला ने कहा, मेरी विलायत को पेश किया। फलों में जिसने
ولایت وہ بس ہمیں یہاں تک علی ولی اللہ پڑھتے نہیں، یہ پھلوں پر بھی، حیوانات پر بھی، جمادات پر بھی، فرشتوں پر بھی، جنوں پر بھی، کائنات کی ہر چیز پر مولا کی ولایت ہے۔ کس نے قبول کیا، کس نے قبول نہیں کیا، یہ مجھے 10 دنوں میں پڑھنا ہے۔ کس نے علی کی ولایت کو قبول کیا؟ اب کڑوا اور میٹھا یہ معیار بتایا علی نے۔ توجہ ہے؟ بھلوں میں جو بیسیکلی نیچے دیکھا گئے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ولایت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اگر آپ غور کریں گے تو دونوں مزاج، جہاں ولایت ہوگی وہاں مٹھاس ہوگی، جہاں ولایت نہیں ہے وہاں مٹھاس نہیں، کڑواہٹ آپ کو ملے گی۔ اب میرے دوستو قرآن نے کیا کہا؟ دروازے سے آؤ، دروازہ ولایت، دروازے سے آؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یہ بھی ولایت۔ لوگوں نے ولایت علی کو پتہ نہیں کیا معمولی چیز سمجھ لیا۔ اب پھر میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں اور بات کو میں آسان کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ رسول کی مولا کی، بس 10 دنوں میں یہ جملہ میرا یاد رکھے، شرعی ولایت، میرا زور سی چیز پر ہے، شریعت بھی مولا سے نہیں ہے، شریعت ادھر ادھر سے نہیں ہے۔ بس میرا مقصد یہ کہ آپ بات سمجھ جائیں، معجزات والا کتنے ہیں یار، ابھی آپ کو یہ فقہی کتابوں میں بھی آپ کو بات ملے گی، توحید المسائل میں بھی آپ کو یہ بات ملے گی۔ توحید مسائل کا نام لیا پریشان کیوں ہو؟ مسئلہ ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ توحید مسائل میں لکھا گیا کہ عام نماز سے اگر آپ عقیق کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھیں تو اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ توحید مسائل ہے۔ یہ بتائیں کہ اس کی فضیلت ہے کیوں؟ توحید مسائل میں یہ لکھنا چاہیے کہ عقیق کی انگوٹھی پہ مستحب ہے کیوں؟ یہی فرق ہوتا ہے فرمان معصوم میں اور کسی مولوی صاحب کے فتوے میں۔ بھئی آپ نے لکھا مستحب ہے انگوٹھی پہننا، مستحب ہے ٹھیک ہے، لیکن کیوں؟ معصوم نے کیا بتایا ہے؟ امام نے کہا اللہ نے پتھروں پر ہمارے دادا علی کی ولایت کو پیش کیا، پتھروں پر علی کی ولایت کو، جس نے سب سے پہلے علی ولی اللہ پڑھا ہوئے عقیق کا پتھر تھا۔ علی ولی اللہ پڑھا وہ عقیق کا پتھر تھا۔ پتھر ہے تو پتھر، یہ پتھر نماز کا ثواب بڑھا کیوں رہا ہے؟ اچھا یہ عقیق اللہ نے بنایا، دوسرے پتھروں کو میں نے بنایا، وہ بھی اللہ نے بنائے۔ بھئی میں کوئی اور بڑا سا پتھر لے جا جیب میں رکھو، ثواب ملے گا؟ کہیں گے نہیں۔ کسی مولوی سے مرضی کے مفتی سے فتویٰ لے کہ اگر میں کوئی بڑا پتھر لے جاؤں میں وہ دونوں جیب میں بھر کر نماز پڑھوں، وہ بھی پتھر اللہ نے بنائے، نماز کا ثواب بڑھے گا؟ کہیں گے نہیں، آپ کی جیب کا وزن بڑھے گا، نماز کا ثواب نہیں بڑھے گا۔ کیوں؟ کہا کہ اس پتھر کے لیے امام نے نہیں کہا، اس پتھر کے لیے کہا ہے جس نے علی ولی اللہ پڑھا تھا۔ میں ایک جملہ پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جن کی نماز کا ثواب علی ولی اللہ والے پتھر سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان سے سوال کرتا ہوں کہ پتھر سے ثواب
ताली पैदा कहेंगे कि इसकी वजह से नमाज का सवाब बढ़ गया। उस पत्थर आपके सामने पड़ा है, उसने अली वली बताया, उस पत्थर आपने अकीद की अंगूठी है आपके सामने, वो पढ़ेगा कलमा पत्थर अकीद की अंगूठी पढ़ेगी कलमा नहीं। फिर आपने कैसे मान लिया कि ये अली वली वाला है? इसीलिए कि इमाम ने कहा अकल से बताओ, अकल से बताओ, अकल से। फरमान मासूम मुन्नाम के अंगूठी से अकीद की अंगूठी, उसने नाम के सामने अली वली पढ़ा न, उस पर लिखा हुआ है, फिर सवाब बढ़ क्यों रहा? अकल नहीं बता सकती, मासूम बताएगा। अकल शरीयत नहीं बना सकती, मासूम बताएगा। इमाम ने कहा अब ईमान से बताए, जिस अकीद की अंगूठी अकीद वाले पत्थर से सवाब बढ़ेगा, तो जो अली वलीउल्लाह वाला पेश नमाज होगा अली की विलायत की वजह से आपके सारे अमाल कबूल होते हैं। आगे इंशाअल्लाह मैं पढ़ूंगा। अब देखें तो अकीद की अंगूठी, और ये कोई किसी के फतवे की बात नहीं, मासूम का फरमान है। मासूम ने बताया है अली वलीउल्लाह के बारे में, खामखा का प्रोपेगेंडा, खामखा का प्रोपेगेंडा, ये इधर ये सारी चीजें मौजूद है जो मैं पढ़ रहा हूँ। आप इतनी सहमत नहीं करते कि आप आकर किताबें देखें, इतनी सहमत आप नहीं करते आकर आप किताबें देखें कि वाकई मासूम वली जो पढ़ा है किताबों में है या नहीं है। जब वो चीजें हैं इसीलिए तो नहीं पूछते, हमको पता है